ابھی جو ہمیں خبر موصول ہوئی کہ پی آئی اے کا طیارہ جو چترال سے واپس اسلام آباد آ رہا تھا، اس میں تبلیغی جماعت کے ہمارے افراد بھی موجود تھے، جن میں معروف تبلیغی جماعت سے وابستہ فرد بھائی جنید جمشید بھی تھے، ان کی اہلیہ بھی تھیں۔ خبر موصول ہوئی ہے کہ حویلیہ کے قریب طیارہ گرا ہے اور تباہ ہوا ہے، 47 افراد اس میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ قبر منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ایسے حادثاتی موت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے کہ بندے کو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن آ جائے اور ایسی اچانک موت آ جائے تو اللہ کی طرف سے شہادت کا اجر انسان کو اس میں مل جاتا ہے۔ تو اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ ہر انسان میں کچھ کمیاں، کچھ کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذکروا موتاکم بالخیر، جب تمہارا کوئی شخص دنیا سے چلا جائے تو پھر اس کی بلائیوں اور خوبیاں بیان کیا کرو۔ تو جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ گانے کی دنیا سے نکلے اور تبلیغ سے وابستہ ہوئے، اس گناہ کی زندگی سے نکلے اور نیکی کے راستے پر چلے، اور ان کی وجہ سے نہ معلوم کتنے افراد ایسے ہیں کہ جن کو ہدایت کی توفیق ملی ہے۔ ہم اللہ گواہ ہے تبلیغ کے کام کی دل سے قدر کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت اور تبلیغ کے کام کی وجہ سے دنیا میں لاکھوں افراد کی زندگیاں بدلی ہیں، پاکستان اور پاکستان کے باہر۔ اس لیے میں تبلیغی جماعت کے حق میں بھی ہوں، دفاع بھی کرتا ہوں، معترضین کے اعتراضات کے جواب بھی دیتا ہوں، اپنے حضرات کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے۔ اس لیے آپ کے علاقے میں کہیں بھی تبلیغ ساتھی آئیں، ان کی قدر کریں، ان کو گشتیں کرائیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان افراد میں اور تبلیغی جماعت میں جو کمیاں ہوں ان کمیوں کو ممبر پر بیان کرنے کی بجائے بند کمرے میں ان کو سمجھائیں، اپنے ساتھیوں کو۔ یہ تبلیغی جماعت کوئی انبیاء علیہ السلام کی جماعت تو ہے نہیں، کوئی صحابہ کرام کی نہیں ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1500 سال بعد کی بات ہے، ابھی جو کام کرنے والے افراد ہیں۔ زندگی بدلتی ہے، دین کو لگ جاتے ہیں، انسان سے کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں۔ ان کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کرنا چاہیے اور بند کمرے میں سمجھانا چاہیے۔ آپ کے سامنے میری پوری زندگی اس بات پر گواہ ہے کہ میں نے کبھی بھی مسلک کے حق اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے افراد اور تنظیموں کے خلاف نہ کبھی خلوت میں بات کی ہے، نہ جلوت میں بات کی ہے۔ ہم نوائی کرتے ہیں، ذہن سازی کرتے ہیں، جڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر بھی کوئی کمی کوتاہی ہو تو جہاں تک ممکن ہو خلوت میں سمجھاتے ہیں، اور سمجھانا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے عافیت کے ساتھ قبول فرمائے۔ راجن پور کے ہیں مولانا عبدالغفار صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہے، ان کے بہنوئی کا انتقال ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم، یہ جو تبلیغی جماعت کے افراد تھے اور اس جہاز میں جتنے لوگ تھے، اے اللہ فوت کو سب کی مغفرت فرما۔ اے مولا کریم، جو زخمی ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ اے مولا کریم، ان کے خاندانوں کو، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے مولا کریم، ہم سب کو حادثاتی موت سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، اس مرکز کو شاد اور آباد فرما اجمعین برحمتک یا ارحم۔